نمل بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 39۔ یوسف خاندان میں سے کسی نے کاردارس کی نیو ایئر ایو میں شرکت نہ کی جو اس سرد رات ان کے لان میں منعقد تھی۔ حنین اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی کی طرف منہ موڑے بے تحاشا کاغذوں بنے دائروں کو بھرتی گئی۔ وہ خوش نہیں تھی مگر وہ مطمئن تھی۔ زمر کیس کی تیاری کر رہی تھی اور اسامہ جلدی سونے چلا گیا اور ندرت کی رات کی نماز اور وظیفے بھی جاری تھے۔ غرض ان کا پورا گھر خاموش تھا مگر باہر دنیا والے کاردارس کے لان میں جشن منانے میں مصروف تھے۔ وہاں گویا رنگ و بو کا ایک سیلاب ہی امٹ آیا تھا۔ غبارے، قمقمے، بتیاں اور پارٹی کا انتظام اندر تھا مگر 12 بجے کے قریب سب لمبے لمبے کوٹ اور جیکٹس پہنے باہر نکل آئے تھے جہاں فائر ورکس کا اہتمام تھا۔ ایسے میں شہرین اندر ایک کونے میں بیٹھی مشروب کے گلاس پہ گلاس پیے جا رہی تھی اور سرخ ساڑی میں ملبوس وہ بے رونق اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ دفتن اس نے سر اٹھایا، اوپر سیڑھیوں پہ شیرو کھڑا تھا اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور شہری نے ستائے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر ہاتھ ہلایا مگر وہ ایک اچنتی نہ ہوئی نظر اس پہ ڈال کر سینے اترنے لگا۔ لاؤنج تقریباً خالی تھا، سب باہر تھے اور نوشرواں بھی باہر نکل آیا اور سردی کے باعث جیکٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ اونچے برآمدے میں کھڑے اس نے ایک ویران نظر نیچے سبززار پہ شور مچاتے ہنستے مسکراتے لوگوں پہ ڈالی۔ اس کی نگاہیں ایک ایک کا چہرہ کھوجتی ہوئی جا رہی تھی اور پھر سر جھٹک کر وہ دوسری سمت آیا اور ایک ملازم کو اپنی کار نکالنے کا کہا۔ سر آپ اس وقت کہاں؟ زیادہ بک بک نہ کرو میرے سامنے، تم کو ہو کون؟ ہاں، اس کو گھورتے ہوئے غرایا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ ملازم جلدی سے حکم بجا لایا اور ازلی بیزار شیرو کار لے کر باہر سڑکوں پہ گم ہو گیا۔ رات ابھی جوان تھی، لان میں بہت سے لوگوں کے درمیان کھڑی سرخ میکسی ملبوس جواہرات کسی بات پہ مسکرا رہی تھی اور کندھوں پہ سفید کوٹ ڈالے وہ گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے آسمان پہ نظر آتے فائر ورکس دیکھ رہی تھی۔ جب احمر اس کے قریب آ کر کھنکارا، اس نے گردن موڑی۔ احمر کو دیکھ کر مسکراہٹ گہری ہوئی، پھر اس کا بازو تھامے وہ ایک طرف چلی گئی۔ اتنی پولیٹیکل گیدرنگ مسز کاردار، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ سیاست میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ اب برآمدے میں کھڑا شکوہ کر رہا تھا اور وہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ یہاں اندھیرا تھا اور نیچے روشنی تھی۔ میرے پاپا ایک سیاستدان تھے، میرے دادا 2 بار گورنر رہے تھے، پھر بھی میں اس میدان سے دور رہوں گی، لیکن ہارون کی دوستی میں سب کرنا پڑتا ہے۔ وہ سامنے دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ اس سفید شال والی خاتون کو پہچانتے ہو؟ آئیبرو سے نیچے مہمانوں کی طرف اشارہ کیا اور احمر نے اس طرف گردن گھمائی۔ وہاں چند اصحاب کے ساتھ ایک سفید شال والی عورت کھڑی بات کر رہی تھی اور اس شکل سے پٹھان لگتی تھی۔ ان کو کون نہیں پہچانتا؟ گڈ۔ چمکتی آنکھوں سے احمر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کو تباہ کر دو احمر، تمہارے پاس 1 مہینہ ہے۔ اس کے اتنے سکینڈل لیک کرو کہ وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اور ایک لمحے کے لیے احمر بالکل سناٹے میں رہ کے آسمان پہ بلند آواز میں پٹاخوں کے ساتھ آتش بازی ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مسز کاردار، وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کا بھی سیاسی خاندان ہے۔ آپ جتنی امیر، آپ جتنی طاقتور ہے، اس سے دشمنی مول لینے کا کیا فائدہ؟ کل کو وہ ہم پہ جوابی حملہ کرے گی اور تب تم ہوگے نا ہر حملے کا جواب دینے کے لیے۔ اس نے ایک پارٹی میں ہارون سے مس بیہیو کیا تھا، میں ہارون پہ احسان کرنا چاہتی ہوں۔ گیٹ ٹو ورک۔ 1 مہینہ ہے تمہارے پاس۔ اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ مسکراتی ہوئی میکسی سنبھالتی زینے اتر گئی اور احمر بے یقینی سے کھڑا رہ گیا، پھر چونکا جب ساتھ کوئی آ کھڑا ہوا۔ تم میں کاردارس کے لیے اتنے بڑے کام کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آگاہ کر دینا، میرے پاس ملازمت کوئی کمی نہیں ہے۔ سرد مہری سے کہہ کر ہاشم نے تند نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر زینے اتر کر لان کی طرف بڑھ گیا اور احمر کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ رات کتنی سرد تھی اور سین ہوا ختم۔ سرما کے اس دوپہر کورٹ روم میں معمول کی سماعت جاری تھی اور جج صاحب سمیت تمام افراد توجہ سے کٹہرے میں کھڑے وردی والے پولیس اہلکار کو سن رہے تھے جو پروسیکیوٹر کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کھٹکھٹ ٹائپ ہونے کی بھی آواز پس منظر میں سنائی دے رہی تھی۔ اور جو 30 بور کا پستول فارس قاضی سے برآمد کیا گیا وہ آپ کی موجودگی میں برآمد کیا گیا؟ پروسیکیوٹر نے کہتے ہوئے گردن پھیر کر دفاع کی میز کو دیکھا جہاں زمر قلم گھماتے ہوئے آرام سی بیٹھی ہوئی سن رہی تھی اور ساتھ بیٹھا فارس چپتی ہوئی نظریں گواہ پہ جمائے ہوئے تھا۔ جی، میں اس وقت ASP سرما شاہ کے ساتھ موجود تھا، گواہ کہہ رہا تھا۔ سرما شاہ سمیت چند گواہوں کو پروسیکیوٹر نے گو اپ تو کر ہی دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے مہر نے اس رات ایک سربا مہر پارسل میں وہ پستول دیا جو میں نے پوری حفاظت اور ذمہ داری سے فورنسک لیب میں بھیجوا دیا۔ لیب کے رزلٹ کے مطابق وہی پستول قمر الدین کے قتل میں استعمال ہوا تھا۔ پروسیکیوٹر نیچے اتر آیا اور زمر کو دیکھ کر اگر آپ جرا کرنا چاہیں کہتا واپس اپنی کرسی پہ بیٹھا۔ جس کا گواہ ہوتا ہے پہلے وہ سوال کرتا ہے، پھر دوسرا وکیل اس گواہ پہ جرا کرتا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور سنجیدگی سے کٹہرے کے سامنے آنکھ کھڑی ہوگی۔ فارس قاضی کو کس روز گرفتار کیا گیا تھا؟ اسپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی۔ 13 اکتوبر کی شام مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ اور پستول کب برآمد ہوئی؟ اسی وقت۔ اور آپ نے اسے لیب میں کب بھیجا؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ اگلی دوپہر۔
اس دن کیوں نہیں؟ ورک ایتھکس کے مطابق آپ کو وہ پارسل اسی وقت لیب کو بھیجنا چاہیے تھا، آپ نے وہ 16 گھنٹوں بعد کیوں بھیجا؟ جبکہ آپ کی برآمدگی کے وقت لیب تو کھلی ہوئی تھی۔ مجھے ضروری کام سے گھر جانا تھا، اس لیے میں نے اس کو لاک دراز میں رکھ دیا اور سوچا کہ صبح آ کر، مگر زمر نہیں سن رہی تھی۔ وہ مڑی اور بولی، یور آنر، دفاع یہ چاہتا ہے کہ آپ پروسیکیوشن ایگزبٹ ایف یعنی اس گن کو ڈسکوری میں سے خارج کر دیں۔ یہ ایسا ثبوت نہیں ہے جو شک و شبے سے پاک ہو۔ آبجیکشن یور آنر۔ پروسیکیوٹر فوراً اٹھا۔ دفتری کاموں میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، گن فارس قاضی سے ملی ہے، اس بات کے گواہ موجود ہیں۔ اس بات کے صرف 2 گواہ موجود ہیں۔ سرمد شاہ کو اب کر چکی ہیں، پروسیکیوشن کیوں اب کر چکی ہیں، اور ان صاحب کی کریڈیبلٹی بھی مشکوک ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ تیز تیز بولنے لگے تھے اور جج صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر زور زور سے خاموش کہا اور پھر ہتھوڑا زور سے بجا اور وہ دونوں چپ ہو گئے۔ مسز عمر، پروسیکیوٹر صاحب کا پوائنٹ درست ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، ہم اس ثبوت کو ڈسکوری سے نہیں نکال سکتے۔ اور زمر کی آنکھوں میں استعجاب ابھرا۔ باری باری اس نے پروسیکیوٹر اور جج کو دیکھا، پھر سر کو خم دے کر خاموشی سے واپس آ کر بیٹھ گئی، اور فارس نے قدرے تعجب سے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ تم نے بحث کیوں نہیں کی؟ جج ان کا وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی، اور فارس اچھا کہہ کر واپس ہو گیا اور وہ پرسکون لگتا تھا، اور سین ہوا ختم۔ ملاقاتی بوتھ میں کرسی کے اوپر فارس آ کر بیٹھا تو شیشے کے پار برا جمع لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ زمر کی توقع کر رہا تھا، مگر وہ سرخ سکارف میں لپٹے چہرے اور نیچے لمبے وائٹ کوٹ میں ملبوس آبدار تھی۔ بلی جیسی سرمئی چمکتی آنکھوں سے وہ دیکھتی مسکرائی، سلام۔ اور فارس نے ذرا کی ذرا نظر گھمائی۔ کمرے میں جا بجا ایسے ہی بھوت قطار میں لگے ہوئے تھے، اور ایک دن میں 1000 سے اوپر قیدی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے تھے۔ میں الگ کمرے میں مل سکتی تھی، مگر ایسے سوالات زیادہ اٹھتے۔ وہ سرمئی آنکھیں فارس میں جمائے رسان سے بولی، اور فارس نے گہری سانس لی اور ذرا سا جھکا۔ میرا کام کرنے کا شکریہ، دبی آواز میں بولا۔ خاور کو کس نے غائب کروایا؟ اسے اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ میں نے آپ کا کام نہیں کیا، اس نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھینا تھا۔ میں تب بھی غیر جانبدار ہی تھی، اب بھی ہوں، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تو آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس کا لہجہ خوش تھا۔ آبی نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ ملکہ نے دونوں قیدیوں کے سر قلم کرنے کا حکم جاری کیا ہے، اور وہ ایک دم بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگا، گویا سانس تک رک گیا۔ مجھے افسوس ہے، میں ان کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتی، نہ پرانے قیدی کے لیے اور نہ نئے قیدی کے لیے۔ میں نے کہا اس سے ملاقات تک اس کو نہ مارا جائے، مگر وہ چند دن سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ وہ اسے نہیں ماریں گے، اس نے سختی سے کہا۔ فارس غازی، وہ اس حکم سے اس کی تکمیل تک بے خبر رہے گا۔ یہ حکم اس کی ماں نے دیا ہے۔ خیر، میرا کام تھا بتانا، اس سے زیادہ میں کچھ کر نہیں سکتی۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے۔ اور فارس نے پلکیں اٹھا کر زخمی آنکھوں سے دیکھا، ان میں شدید غصہ تھا۔ آئی ایم سوری، وہ ذرا نرم ہوئی۔ آپ جیل میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، مگر آپ ملزم ہیں۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ باہر نکلی اور اسے خود بچائیے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، سرگوشی سے اس نے کہا، اور اٹھ گئی۔ اور اسی پل پیچھے زمر آتی دکھائی دی، اور اگلے پل وہ ٹھٹکی اور سرخ سکارف والی لڑکی فارس کے سامنے بیٹھی تھی۔ فارس نے دبی زبان میں کچھ کہا، مجھے کچھ دن دو، کچھ دن کے لیے ان کو ٹالو، جو زمر کو وہاں سے سنائی نہ دیا، اور لڑکی نے کندھے اچکائے اور مڑ کے، اور زمر کے آئیبرو بھینچ گئے، آنکھوں کی پتلیاں بھی سکڑی۔ وہ لڑکی کی چھوڑی جگہ پہ اب آ کے بیٹھی تھی۔ یہ کون تھی؟ وہ نگاہیں جھکائی سوچ میں گم تھی، اور مٹھیاں بھینچ رہی تھی، اور پشاوری چپل میں مقید پیر کا انگوٹھا مسلسل ہلا رہا تھا، اور وہ پریشان تھا، مضطرب مگر ضبط سے بیٹھا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں کون تھی؟ اب کے وہ درمیانی شیشہ کھٹکھٹا کر زیادہ درستی سے بولا، اور فارس نے آنکھیں اٹھائیں اور ایک سپاٹ نظر اس پہ ڈالی۔ میری پرانی گرل فرینڈ تھی، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ اور زمر کو اس جواب کی توقع نہیں تھی، اور جبڑے بھینچے اور آنکھوں میں ناگواری آ گئی۔ بنا کچھ کہے سیدھی ہو کر بیٹھی اور خشک انداز میں بات کرنے لگی، اور فارس اسی طرح بیٹھا رہا اور سن، پریشان اور شل اور بے چین۔ جیل سے نکلنے اور شادی کے اغوا کے بعد سے اب تک اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا، سب پلان کے مطابق جا رہا تھا۔ گرفتاری غیر متوقع تھی، مگر وہ اس کی تیاری تو پہلے ہی کر چکا تھا، صرف ایک یقین دہانی تھی کہ ہاشم سعدی کو تو نہیں مارے گا، لیکن یہ یقین دہانی مضبوط اور پختہ تھی، مگر آج وہ نہیں رہی تھی، اور بالکل شل بیٹھا تھا وہ، اور سین ہوا ختم۔ کولمبو میں اس اونچے ہوٹل کے اندھیر تہ خانے میں میری کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی جب گارڈز اس کے پاس آئے اور اسے کچھ کہا، اور وہ حیران سی ان کو دیکھنے لگی، پھر ان کے ساتھ چل پڑی۔ سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے گزر کر وہ لفٹ میں داخل ہوئی اور ہوٹل کے کچن کی پینٹری میں رکی۔ جب کسی کو آنا جانا ہوتا تو ہیڈ شیف پینٹری کو خالی کرا کے وہاں پہرے داری پہ کھڑا کیا جاتا، اور پینٹری کی دیوار کے اندر نیچے جانے کا راستہ یہ وہاں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میری کو جب کچن سے گزارا کر وہ دونوں اوپر لے کر جا رہے تھے تو وہ گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور آنکھوں میں حیرت اور تعجب تھا۔ اسے جہاز سے آنکھوں پٹی باندھ کر بلائنڈ فولڈ کر کے لایا گیا تھا، اور اتنے ماہ بعد وہ بالآخر اتنی روشنی دیکھ رہی تھی۔
کچھ دیر بعد وہ اسے ایک کمرے میں لے آئے اور میری ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی، پرتعیش طریقے سے آراستہ سنہری تھیم میں سجا کمرہ تازہ پھولوں کی مہک میں بس رہا تھا۔ وہ اس کے ایک حصے سے دوسرے میں چلتی آئی جو سٹنگ ایریا کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اور وہاں ایک بڑے صوفے پہ ٹانگ جمائے مسکراتی ہوئی جواہرات بیٹھی تھی اور تازہ بوٹاکس کے باعث اس کی جلد مکھن کی طرح ملائم اور دمک رہی تھی۔ بیٹھو میری اینجیو، 2 انگلیوں سے اسی شان سے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور میری متسبسب سی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ اور مسز کاردار، میں نہیں میری، میں بولوں گی تم سنو گی، آج تم یہاں بولنے کے لیے نہیں لائی گئی۔ اور میری نے زبان تان تو تلے دبا لی۔ میں ماضی کو نہیں کریدوں گی، مگر تمہارے بارے میں میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم کیا کچھ جانتی تھی، مگر تم نے ہاشم کے سامنے وہ باتیں نہیں دہرائیں۔ میرا نہیں خیال یہ تم نے سعدی کے گرینڈ پلان میں مدد دینے کے لیے کیا ہے، تم نے یہ میرے لیے کیا کیونکہ تمہیں تمہاری جاب واپس چاہیے۔ میری انجیو سینے پہ ایک انگلی سے دستک دی، مسکراتی آنکھیں اس پہ جمی تھی۔ میں تمہارا کھویا ہوا مقام واپس لاؤں گی، تم قصر کاردار واپس آؤ گی اور میرے سٹاف کی ملکہ تم ہی ہوگی۔ تم ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی نا کہ میں تم پہ بھروسہ کروں، آج میں تم پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری وفاداری کا یقین آ گیا ہے۔ اورنگزیب تمہارے بارے میں ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اور میری بس یک ٹک گنگسیو سے ہی دیکھے گی۔ وہ دونوں بھاگنے کا پلان کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں، تم ان کا ہر پلان مجھے بتاؤ گی۔ تم میری ان کو بھاگنے نہیں دو گی، صرف چند دن تک، پھر تم قصر کاردار واپس آ جاؤ گی، اور چاہوں تو ابھی بھی لے جاؤں، مگر جواہرات کاردار کا بھروسہ بھیک میں تو نہیں نہ ملتا، اسے کمانا پڑتا، تو تم اسے کماؤ۔ سعدی کی دوستی کو بھول جاؤ، اپنے حفظ ذات کے بارے میں سوچو، صرف اپنے بارے میں، اور ہاتھ کو بے نیازی سے لہرا کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا، اور مسکراتی نظریں اب بھی اسی پہ جمی تھیں، اور میری مرے قدموں سے اٹھی اور واپس جانے کو مڑی۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ یہ انڈیا ہے نا؟ اس کے الفاظ پہ میری چونک کر مڑی۔ مگر یہ سری لنکا ہے۔ دیکھ لو، ہاشم کو تم پہ اعتبار نہیں تھا، جانتا تھا کہ تم سعدی کو سچ بتا دو گی، مگر مجھے اب تم پہ بھروسہ ہے۔ میری انجیو بالکل لاجواب ہو گئی تھی، اور واپسی کا سفر اس نے شل دماغ کے ساتھ ہی کیا تھا، اور سین ہوا ختم۔ حالت میری نہ مجھ سے معلوم کیجیے، مدت ہوئی ہے مجھ سے میرا واسطہ نہیں۔ کلب میں مدم بتیاں جل رہی تھیں اور موسیقی بھی مدم تھی۔ بار کاؤنٹر پہ دونوں کوہنیاں رکھ کر اونچے سٹول پہ بیٹھی شہرین بھرے ہوئے گلاس کے منہ پہ انگلی پھیر رہی تھی، اور نگاہیں بار ٹینڈر کے عقب میں کھڑے ریک پہ جمائے۔ وہ کسی سوچ میں گم تھی جب دوسری سم سے نوشر وہاں آتا دکھائی دیا۔ وہ اکھڑے تنے تاثرات اور چہرے پہ سجائے اور جیکٹ اتار کر ملازم کو دیتا رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور شہری کو دیکھ کر تو اس نے آئیبرو ہی بھینچے، پھر اس کے قریب سٹول پہ جا کے بیٹھ کے اور اس کے آگے چھپ کر چٹکی بجائے وہ چونک کر اس جانب گھومی۔ آج اس کا لباس سیاہ تھا اور میک اپ قریباً ندارت، آنکھوں تلے ہلکے چھپانے کے باوجود دکھائی دے رہے تھے، اور شہری کو دیکھ کر تھکے تھکے انداز میں سنہری بالوں میں انگلیاں پھیر کر ان کو پیچھے جھٹکا۔ تم کدھر؟ پریشان لگ رہی ہیں، وجہ؟ تمہارے بھائی کے ہوتے ہوئے کیا ہی وجہ ہو سکتی ہے؟ بوجھل آنکھوں اور تھکی ہوئی آواز میں کہتی گلاس کو 2 گھونٹ میں خالی کر کے پرے دھکیل دیا۔ میری بیٹی مجھ سے لے لی، کمپنی میں مجھے شیئرز نہیں دیے، یہ مت کہنا کہ اس بارے میں تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہوں، پر سے سونی کہہ رہی تھی تمہاری ممی نے اسے کہا ہے کہ ہاشم جلد دوسری شادی کرنے والا ہے۔ سب کے پاس اپنی اپنی زندگی ہے، ایک میں ہی قصر کاردار کے گرد بھویں کی طرح منڈلاتی رہتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کن پٹیاں سہلائیں۔ اور کیا قصور تھا میرا؟ صرف یہی کہ سعدی سے ذرا سی دوستی تھی میری۔ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس سے دوستی ہے؟ مہینوں بعد نوشرواں سعدی کے ذکر پر بیزار نہیں ہوا تھا، بلکہ آنکھوں میں اس کی عجیب سی چبھن آئی تھی۔ کتنا اچھا ہوتا نا اگر یہ سعدی لوگ ہماری زندگیوں میں نہ ہی آئے ہوتے، شہری وہ نفرت کی آنچ لیے بولا تھا۔ بالکل، اس نے گویا کہ راہ کر کہا تھا، اور اس سے زیادہ متفق نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خاندان خود کو بہت پارسا سمجھتا ہے، جیسے وہ اچھے اور ہم برے ہیں۔ ہر وقت وہ دونوں بہن بھائی اپنے غرور میں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کیا ان باتوں پہ گناہ نہیں ہوتا؟ کیا سارے گناہ امیروں کے ہی ہوتے ہیں؟ یہ مڈل کلاس لڑکے اور لڑکیاں اعتماد کی آڑ میں کسی کو کتنا ہرٹ کر جائیں، ان سب کو معاف ہے؟ کیا ہاشم نے سعدی کو ویسے ہی مارا جیسے اس دن مجھے مارا؟ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا نہیں نا؟ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ شہری کے غم مختلف تھے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے شہری کی ان اینکسی کو آگ لگا دوں، سعدی سمیت ان سب کو مار دوں، ایک ہی دفعہ یہ سارا خاندان ہی مٹ جائے۔
آخر ہم قاتل ہی ہیں نا، تو ہم قاتل ہی اچھے ہیں، بس یہ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں، ہم سے دور چلے جائیں۔ یہ لوگ تو کسی آسیب کی طرح ہیں، جب تک ہمارے ارد گرد رہیں گے نا ہمیں بری خبریں تو ملتی ہی رہیں گی۔ میرا باپ مجھ سے ناراض حالت میں مرا، صرف ان کی وجہ سے۔ میرے باپ کی موت کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں۔ وہ شدید گرب سے دھیرے دھیرے کہتا جا رہا تھا اور آنکھوں میں تپش اور دل جل رہا تھا۔ اور شہری نے ناک سکوڑ کر شانے اچکائے۔ واٹ ایور، ان کے مرنے سے میرے مسئلے تو حل نہیں ہوں گے نا۔ یہاں پہ شہری کو اختلاف تھا، اور شیرو نے سر جھٹکا اور بار ٹینڈر کو قریب آنے کا اشارہ کیا، اور حالانکہ اب اس کا دل کسی چیز کے نہیں چاہ رہا تھا، اور باپ کے ذکر سے ایک دم سب کچھ جلا دیا تھا اور سین ہوا ختم۔ کولمبو کے اس سرد اور خاموش تہہ خانے میں میری انجو خاموشی سے کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ اس کے سامنے سعدی کے کمرے کا دروازہ مقفل نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے پار وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا خاور کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ سب سیکھ کر کیا ملے گا؟ وہ بیزار ہوا۔ خاور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سعدی کے مقابل آ کھڑا ہوا، اور اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سنجیدہ تھی۔ یہ سیلف ڈیفenس کے لیے ہے، تو میری لائف لائن ہو، میں تمہیں مرنے نہیں دینا چاہتا۔ اس نے سعدی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کو ذرا ادھر ادھر کھینچ کر درست کھڑا کیا۔ خاموشی کو سننے کی عادت ڈالو، خاموشی کو دیکھو، محسوس کرو، میرے ہاتھوں کو دیکھو اور میرے پیروں کو دیکھو۔ وہ آہستہ آہستہ گھماتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، اور سعدی الرٹ سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو روکو۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ تلوار کی طرح سعدی کے بازو کو مارنا چاہا، تو سعدی نے تیزی سے اپنی کلائی جوابی تلوار کی طرح اس کی کلائی سے ٹکرائی۔ ہاتھ کو درست رکھو، ایسے۔ وہ اب اس کلائی سے پکڑے بولتے ہوئے سکھا رہا تھا۔ دفتن سعدی نے اس کے کندھے سے اس دیوار پہ اوپر اس کو کیا۔ کیا یہ نشان تم نے لگایا ہے؟ کیسا نشان؟ خاور نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں کوئی نشان نہیں تھا، اور اس نے چہرہ جیسے ہی واپس پھیرا، سعدی کا زوردار مکہ اس کے منہ پہ پڑا، اور لمحے بھر کو اس کا دماغ گھوم گیا، اور سعدی نے مٹھی کو چہرے کے قریب لے جا کر اس میں پھونک ماری۔ واو، اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، چلو ٹریننگ جاری رکھتے ہیں۔ اور خلاف توقع خاور برا مانے بغیر سر جھٹک کر واپس سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر بیٹھی میری ہنوز کسی گہری اندھی سوچ میں گم تھی۔ ان سے دور سرما کی سرد رات میں جیل کا وہ تاریک بیر خاموش پڑا تھا۔ فارس مسلسل دائیں سے بائیں ٹہلتا، شدید اضطراب کی حالت میں لگا تھا۔ آتش دیوار سے لگا اکڑوں بیٹھا، منہ میں کچھ چباتا، اسے صبر سے دیکھتا رہا۔ ایک نصیحت کی تھی تمہیں، دشمن پہ ترس نہ کھانا، اور تم نے وہی کیا۔ اگر نہ کیا ہوتا نا تو آج جیل میں نہ ہوتے۔ اس کا اشارہ ایس پی کی طرف تھا۔ اس پہ نہیں، اس کے بچے پہ ترس آیا تھا مجھے، اور زیادہ دماغ نہ خراب کرو میرا۔ سلاخوں تک رکا، دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑا اور زور سے جھٹکا، اور چہرے بے بسی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ ایسے نہیں ٹوٹیں گی یہ، جب تم پہلی دفعہ جیل میں آئے تھے نا تب بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ بڑے عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا آج مجھے، پریشان ہوں میں۔ وہ وہاں کھڑا بے بسی اور برہمی سے دیکھ رہا تھا، اور پیچھے زمین پہ بیٹھا آتش مسکرایا۔ تم پریشان نہیں ہو، تم خوف زدہ ہو۔ ہاں میں خوف زدہ ہوں، وہ میری بہن کا بیٹا ہے، وہ بچہ ہے، کم عمر ہے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلی دفعہ لگا کہ وہ اسے مار دیں گے، اور پھر وہ تیا کر کے اس کی طرف گھوما۔ مجھے یہاں سے نکالو، اپنے آدمیوں سے کہوں مجھے باہر لے جائیں، میں اسے وہاں سے نکال لاؤں گا۔ آتش نے افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا۔ بہت عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے، کیا سکھایا تھا تمہیں جیل میں 4 سال؟ وہ تمہارے ہاتھ قید کر سکتے ہیں، تمہارا دماغ نہیں۔ باہر نکل کر کیا کرو کہ خاندان کے ایک لڑکے کو بچانے جاؤ گے اور باقی عورتوں کو پیچھے اکیلا چھوڑ جاؤ گے؟ پولیس کیا کرے گی تمہارے گھر والوں کے ساتھ؟ ہم دونوں کو علم غازی، ہاتھوں سے مت سوچو، دماغ سے سوچو۔ اور فارس بائیں ہاتھ سے کن پٹی مسلتا سر جھکائے کھڑا تھا۔ کتنی ہی دیر کہتے ہو تو تمہیں باہر نکال دیتا ہوں، لیکن یہ عقل مندی نہیں ہوگی، دماغ سے سوچو، تم اس وقت اس کے لیے کیا ہی کر سکتے ہو۔ فارس سلاخوں سے ماتھا ٹیک آنکھیں موندے کھڑا تھا، اور کھڑے ہی رہا، پھر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے چہرہ اٹھایا، سنہری آنکھوں میں سوچ تھی، اور ٹھنڈی گہری سوچ۔ شوکت کہاں ہوتا ہے آج کل؟ اس نے بدلی ہوئی ٹھہری آواز میں آتش سے اس کے ایک پرانے ساتھی کا پوچھا۔ جہاں بھی ہے، تمہارا کام کل ہی کر دے گا۔ بول کیا کام ہے؟ وہ دل سے خوش ہوا تھا، اسے پرانا غازی نہیں پسند تھا، اسے یہ والا غازی پسند تھا، اور سین ہوا ختم۔ سرما کے دھندلوں میں انیکسی ڈوبی کھڑی تھی، اور حنین خوابیدہ چہرے کے ساتھ کچن کی گول میز پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، اور وہ اب بھی فجر کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ الارم بھی نہیں لگاتی تھی، الارم کے باوجود نہ اٹھی تو ڈر لگتا تھا، مگر باقی کی 4 نمازیں وہ پڑھنے لگ گئی تھی۔ ٹیچر نے کہا تھا کہ جس وقت بھی اٹھو فجر پڑھ لو، اور 7:30 بجے فجر پڑھ لیتی تھی، اور قضا اور روشن، مگر گلٹ کم تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر ایک سرسری نظر دوڑائی۔ زمر سیاہ کوٹ میں ایک فائل لیے پڑھ رہی تھی اور چائے بھی پی رہی تھی۔ اسامہ اسکول یونیفارم میں ناشتہ جلدی جلدی کر رہا تھا، اور ندرت بھی تیزی سے کام سمیٹتی ریسٹورانٹ جانے کی تیاری میں تھی۔ ایک میں ہوں نکمی اور ناکام، اس کا ڈپریشن بڑھنے لگا، اور سس روی سے لک میں زہر مار کر کرنے لگی۔ تبھی بیل بجی اور ندرت باہر کو لپکی، اور حنین کو صداقت کی آواز سنائی دی، بھابھی آ نہیں رہی، بھابھی آ گئی ہیں۔
हन्ना ने चौंक कर सर उठाया। दूर सामने दाखिली दरवाजे पर नुसरत मुस्कुरा कर सदाकत और उसके साथ एक लड़की को खुश आमदीद कह रही थी, और सदाकत की उम्र की यानी हनीन से छोटी, सांवली दुबली पतली बालों की कसकर चोटी किए मगर थोड़ा सा सुनहरी जेवर पहने वो गाँव की मजारन जैसी लग रही थी, मगर साफ सुथरी और अच्छी। हन्ना, सदाकत की बीवी का नाम क्या होगा? अमानत? सैम फिर उसके कान में घुसा। और इनके बच्चों का खयानत और खबासत। दोनों बहन भाई हाथ पे हाथ मारकर हंसे और जुमर ने निगाह उठाकर उनको देखा तो उनकी मुस्कुराहट फौरन सिमट गई। उनका नाम अमानत नहीं था, हसीना था। सैम ने तो खैर बामुश्किल हंसी का गला घूंटा, मगर हनीन खांसी के बहाने थोड़ा बहुत हंस गई। खैर सबने उठकर हसीना बीबी को खुश आमदीद कहा और नुसरत ने जाने से पहले उसे किचन दिखाया, काम समझाया। अब आ गया तो क्या नखरे उठाने, पहले दिन से काम पे लगेगी तो आगे आदत होगी ना। फिर यके बाद दीकरे सब घर से रुखसत होकर सदाकत नीचे बड़े अब्बा के कमरे में चला गया और हनीन साइं साइं करती खामोशी से इधर उधर टहलती रही। बिलाखिर ऊपर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बोर होती रही, फिर नीचे आई तो हसीना दुपट्टे से कसे किचन साफ कर रही थी और लम्हे भर को हन्ना सीढ़ियों के अख्ताम पे ठहर सी गई। किचन काउंटर अभी साफ नहीं किया था, उसने मैले बर्तन इकट्ठे करके सिंक में रखे थे और फर्श का झाड़ू लगाया था, मगर वो किचन जिसको वो उस एक हफ्ते में रगड़ रगड़ कर थक गई थी, वो किचन यकदम चमकने लगा था, साफ सुथरा और निखरा हुआ। वो उलझी हुई सी ओपन किचन के दहाने पे आकर रुकी। ये तुमने कैसे साफ किया? तजब्जुब से बोली थी और डस्टबिन का नया शॉपर लगाती हसीना मुड़ियों मुस्कुरा कर उसे देखा। बाजी अल्लाह जहन्नम रसीद करे, मेरी पुप्पो को बड़ी कोई फितना औरत थी वो। ये ऐसे नहीं कहते फौत हुई को, वो डपट कर बोली। जी माँ जी, मगर वो पूरी फौत नहीं हुई, बदरू अभी भी पूरे गांव में मंडलाती है। मगर एक बात वो हमेशा कहती थी कि शानो, शानो मुझे प्यार से बुलाते हैं। वो कहती थी शानो, जब तक किसी कमरे के चारों कोनों से रगड़ रगड़ कर गंद या चीज़ें ना निकाली जाए ना, तब तक कमरे की लाख सफाई कर लो, सफाई नहीं लगेगी। फर्श के कोने साफ किए मैंने और उस शेल्फ काउंटर टॉप के लिए पिंड में बोले जाने वाले लफ्ज़ के कोनों में रखी सारी चीज़ें उठा ली। बाजी जब कोने खाली हो जाएं तो सफाई होती है, कोनों का हमेशा खाली रखना चाहिए भी। अब देखिए ना बाजी, हम गांव के लोग, मगर ये बातें सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, वरना आजकल के मोए कंप्यूटर तो ये बातें नहीं ना सिखा सकते। एक सवाल क्या पूछ लिया, ताज़ा ताज़ा इस्लामाबाद आई मुटियारन को अपना एहसास कमथरी छुपाने और रोप डालने का मौका ही मिल गया। आम ख्यालात में हनीन बहुत कुछ कहती, मसलन ये सदाकत हमारे गांव में जाकर सबको बताता है कि मालिकन की बेटी सारा वक्त कंप्यूटर पर बैठी रहती है, मगर इस हसीना ने ऐसी बात कह दी थी जो हन्ना के दिल को एकदम झंझोड़ कर रख गई थी। गलत, बिल्कुल गलत, वो किसी ख्वाब किसी कैफियत में बोली थी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि कंप्यूटर इंसान को क्या कुछ सिखा सकते हैं। ये कहते हुए फौरन वापस ऊपर को भागी, फिर रुकी। सुनो, ज़्यादा बातें ना बनाया करो, हमारे घर में ज़्यादा बोलने वालों को पसंद नहीं किया जाता, और ध्यान से काम करो। रूप से डपट कर तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ती गई और हसीना बुड़बुड़ाते हुए झाड़ू देने लगी। अपने और नुसरत के कमरे में आकर हन्ना फर्श पे बैठी और बेड पे लैपटॉप रख दिया। गूगल साहब अपना खाली चौकट्ठा लिए मुस्कुरा कर उसको देख रहे थे, और सदाकत की शादी के दिनों में जब उससे घर साफ करते वक्त अपनी गलतियां समझ नहीं आती थी तो सोचा अम्मी से पूछे, मगर अम्मी डांटेंगी कि जब पहले कहती थी तब क्यों नहीं सुना। कभी सोचा बड़े अब्बा को फ़ोन करें, फिर तो उनकी अखलाकी फ़तह हो जाएगी कि पोती निकम्मी है। कभी ख्याल आया जुमर, मगर यहाँ अना आड़े आ गई। सैम से पूछना तो अपनी बेइज्जती करवाने के मुतरादिफ था। सिर्फ सादी था जो सबकी सुनता था और सबकी मदद करता था, लेकिन सादी तो था ही नहीं। लेकिन गूगल भी तो था उसका पुराना दोस्त। उसने पूछा कीबोर्ड पे उंगलियां चलाते हुए कि कैसे रखा जाएगा अपने कमरे को साफ और ऑर्गेनाइज्ड। लम्हे भर में जवाबात निगाहों के सामने चमकने लगे, और ये पहली दफ़ा था जब हनीन जुल्फ़िकार यूसुफ खान ने वो दुनिया दरियाफ्त की थी जो घर से बाहर नहीं थी, बल्कि वो जो घर के अंदर थी। साफ लड़की वो होती है जो गंद अलमारियों में न फेंके बल्कि डस्टबिन में फेंके। गूगल उसे समझा रहा था। अपनी अलमारियों से शुरू करो सारा सामान, और सारे से मुराद है सारे का सारा सामान बाहर निकालो। 3 डब्बे बनाओ, एक रद्दी का, एक खैरात का और एक वो जो तुम्हारा है। वो शायद घंटा भर बिल्कुल सुनती और यकटक पढ़ती रही, फिर उसने आस्तीन ऊपर चढ़ाए, दुपट्टा कसा, बाल बांधे, एक अज़म से अपने कमरे को देखा और आंखों में चमक लिया। वो ऊंचा सा बोली थी, मैं इस मुल्क की सबसे ऑर्गेनाइज्ड लड़की बनने जा रही हूँ। शुक्र है सैम नहीं था, वरना इतना हंसता कि बस। हनीन हमेशा समझती थी कि सुघड़ लड़कियां वो होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ भी संभाल कर रखती हैं। गलत, वो कंजूस और गंदी लड़कियां होती हैं, क्योंकि संभालने के लिए रखी चीज़ों में से अक्सर गंदी होती हैं। उसने अलमारियां खाली की, दराज उल्टे, शेल्फ का सामान भी फर्श पर ढेर किया। चीज़ें चीज़ें चीज़ें। हम बजाते खुद कितनी गंदी मैली कौम है ना, रद्दी से अलमारियों को भर के रखे होते हैं, मगर अब मजीद नहीं। गूगल ने कहा था हर वो चीज़ जो तुमने पिछले 2 साल से इस्तेमाल नहीं की वो फेंको, काबिल इस्तेमाल चीज़ खैरात कर दो और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ वापस रखो। उसने भी 3 ढेर लगाने शुरू कर दिए, और मेकअप का एक्सपायर्ड सामान, पुरानी चूड़ियाँ, पुराने कपड़े, कागज़, कॉपियाँ, किताबें, जूते, सूखे हुए कलम, खाली डिब्बे। ओ फितना गन। जब उसके तीनों ढेर मुकम्मल हुए और वो उठी तो कमर दुख रही थी, मगर हसीना को आवाज़ ना दी। हाँ ना,
خود ہی کوڑے والے بڑے سیاہ شاپروں میں سب ڈالا اور باہر رکھا اور کچن سے اخباریں اٹھائیں اور اپنی الماریوں میں بچھائیں، شیلف صاف کیے، چیزیں درست کر کے جوڑ کے رکھیں اور دروازہ صاف اور ہلکے ہو گئے۔ دراز صاف اور ہلکے ہو گئے۔ جب ساری الماریاں اور دراز اندر سے صاف ہو چکے تو وہ جالوں والا ڈنڈا لائی، ہر کونے سے جالے صاف کیے۔ گوگل کہتا تھا پھول جھاڑو سے دیواروں پہ بھی جھاڑو لگاؤ، جو حکم وہ بھی کیا۔ پھر گیلی اخبار سے شیشہ صاف کیا، گیلے کپڑے سے ڈسٹنگ کی، جھاڑو لگایا، صوفے اور پلنگ دھکیل کر اور بالخصوص کونوں سے جھاڑو لگایا، رگ کو ویکیوم کیا، فرش پہ موپ لگایا۔ موپ دھونے کی ہمت نہیں تھی، ویسے کچن میں حسینہ کو دے آئی۔ اب ٹوٹتی کمر کے ساتھ واپس آ کر کمرہ دیکھا تو طمانینت کا احساس ہوا، مگر وہاں بیڈ شیٹ رہ گئی تھی۔ جلدی سے اسے تبدیل کیا۔ سب اتنا نکھر گیا، صاف چمکتا ہوا۔ گردن اٹھائی تو دل تھک سے رہ گیا اور پنکھے پہ جالے تھے۔ اوہ نو، وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر کراہی تھی، اور اب اگر وہ جالوں والا جھاڑو مارا تو سارے کمرے کی صفائی کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ کیا کرے؟ دوڑ کر گوگل سے پوچھا اور جواب پا کر سکھ کر سانس آیا۔ کمرے کے وسط میں میز کھینچ کر کرسی اوپر سٹول رکھا اور پرانا تکیہ کا کور لیے اوپر چڑھی۔ ایک ایک پہ باری باری کور چڑھایا اور رگڑ کر جالے اس کے اندر اتار لیے۔ پنکھا گزارے لائق صاف ہو ہی گیا اور جالے نیچے بھی نہیں گرے۔ اب جب نیچے کھڑے ہوئے حنین نے گردن گھما کر اپنے کمرے کو دیکھا تو دل میں سکون سا بھر گیا۔ یہ کمرہ اندر تک الماری کے درازوں اور نہا خانوں تک صاف ستھرا تھا اور صفائی کا احساس طمانینت انمول ہوتی ہے۔ اس سارے میں اس کی حالت شدید گرگوں ہو چکی تھی، مگر وہ خوش تھی اور بے حد خوش۔ صاف استری شدہ کپڑے نکالے، نہا دھو کر بال برش کیے، پرفیوم لگائی، نماز پڑھی، نیچے جا کر کھانا کھایا اور پھر کمرے میں آ کر کمبل تان کر سو گئی۔ بڑی کو میٹھی نیند تھی جو اس وقت اسے آئی تھی۔ حنین کی آنکھیں باتوں کی آواز سے کھلی تھی۔ اب بمشکل اس نے آنکھیں کھولی اور کمبل ہٹا کر دیکھا مغرب ہو چکی اور کمرے کی بتیاں جلی ہوئی تھیں، اور وہاں اسامہ اور ندرت کھڑے زمر سے بات کر رہے تھے جو کوٹ اور پرس اٹھائے چوکھٹ میں کھڑی ستائشی انداز میں کہہ رہی تھی، واقعی بھابھی اس نے آج بہت کام کیا، آپ کا کمرہ تو چمک رہا ہے۔ اور حنین پلکیں جھپکی اور کوہنی کے بل اٹھی۔ کمر ابھی تک اس کی اکڑی ہوئی تھی۔ پنکھا، لائٹس، ہر شے صاف ہے، الماریاں تک جوڑی ہیں۔ ندرت کی آواز میں ستائش تھی اور انا خوابیدہ آنکھوں اور لبوں پہ معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ بیٹھی اور دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ اور ادھر اسامہ کہہ رہا تھا، واہ امی، یہ صداقت بھائی کی بیوی تو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور حنین کا منہ کھل گیا، وہ یکدم بالکل شل ہو گئی۔ زمر نے اسے اٹھتے دیکھ لیا تھا اور تبھی پکارا، حنین تم نے اپنی نگرانی میں اس سے صفائی کروائی تھی نا؟ ویسے صداقت سے کہیں زیادہ سلیقہ شار تو یہ لڑکی ہے، آئی ایم امپریسڈ۔ اور حنین کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا تھا اور وہ سب اب بار بار حسینہ کی تعریف کر رہے تھے اور ڈھیروں آنسو حنا کے حلق میں جمع ہو گیا اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور وہ ایک دم سے رخ موڑ کر کمبل تان کر واپس لیٹ گئی۔ اگر اس وقت وہ دفاع میں ایک لفظ بھی کہتی تو اسے پتا تھا کہ وہ رونے لگ جاتی، سو کمبل کے اندر خود کو چھپا لیا اور سین ہوا ختم۔ اس چمکیلی مگر ٹھنڈی دوپہر آبدار بیدہ اپنی رہائش گاہ کے گیٹ سے کار نکال رہی تھی جب ٹھٹک کر رکی۔ ایک شخص وہاں منتظر سا کھڑا تھا، اس نے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑ رہا تھا جسے لہراتے ہوئے کار تک آیا۔ ابھی رکی مگر شیشہ نہیں کھولا، اس نے قریب آ کر ڈبہ دکھایا، اوپر فارس قاضی کا نام لکھا تھا، اور آبدار نے تیزی سے بیلٹ کھولی اور باہر نکلی۔ گیٹ میں مامور گارڈز اس کی طرف آنے لگے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کو پلٹ جانے کا اشارہ کیا اور خود اس شخص کی طرف مڑی۔ یہ فارس قاضی نے آپ کے لیے بھیجا۔ اس نے ڈبہ بڑھایا اور آبی نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ فوراً پلٹ کر اپنے موٹر سائیکل کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے دور ایک ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں کار روک کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور ڈبہ کھلا پڑا تھا اور اندر ایک لکڑی کا چھوٹا سا پین کیس تھا اور اوپر ایک چٹ رکھی ہوئی تھی جس پہ ایک نمبر درج تھا۔ وہ سوچتی رہی، بالآخر اس نے موبائل نکالا اور وہ نمبر ڈائل کیا۔ پہلی گھنٹی پہ کال مل گئی تھی اور بھاری مگر دھیمی مردانہ سی آواز آئی، میرا پارسل مل گیا۔ اور آبدار کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا آپ کی جیل میں 5 کلومیٹر تک موبائل جیمرز نہیں لگے ہوتے ہیں؟ ہمیں جیمرز کو دھوکہ دینے کے 100 طریقے آتے ہیں، کیسی ہیں آپ؟ کنفیوزڈ ہوں، اس پین کا کیا کروں؟ اس نے لکڑی کا کیس کھولا اور اندر پلاسٹک میں لپٹا سنہری قلم رکھا تھا اور وہ بال پین تھا جس کو پیچھے سے دبانے پہ ٹپ باہر نکل آتی تھی۔ اسے مت چھوئیں، وہ جلدی سے بولا تھا، اس میں سائنائڈ ہے، زہر۔ اور آبدار نے جلدی سے کیس بند کر دیا اور خوبصورت پیشانی پہ لکیریں ابھری۔ میں اس کا کیا کروں؟ یہ اسے دینا ہے، وہ دھیما سا بولا۔ اور وہ اس کا کیا کرے گا؟ دفاع ذات۔ آپ تو فارسی بھی بولتے ہیں۔ مگر پھر وہ برہم ہوئی، میں اپنے باپ کو دھوکہ دوں، ہاشم سے دغا کروں، بین الاقوامی قوانین توڑ دوں اور سیکیورٹی کو بائی پاس کر کے یہ قلم اس تک پہنچ جاؤں؟ یہ کرنے کا حکم آپ دے رہے ہیں مجھے؟ میں صرف درخواست کر رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اپنے بیرک میں دیوار سے لگا کر کھڑا وہ آستین موڑے، فون کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہ برہمی اور وہ غصہ اور وہ بے بسی سب تھا اور وہ بالکل پرسکون تھا۔ آبدار کے تنے نکوش پر سے ڈھیلے پڑے، نہ چاہتی ہوئے مسکرا دی، اور میں یہ کیوں کروں گی؟ بدلے میں بھی آپ کے لیے کچھ کروں گا۔ مثلاً کیا؟ وہ شرار سے نچلا لب دبا کر بولی۔ جو آپ کہیں۔ وہ بھی مسکرایا۔ آپ میرے ساتھ چائے پئیں گے؟ یہ کہہ کر اس نے بے اختیار دانتوں تلے زبان دبائی اور خفت سے آنکھیں بند کی۔ چائے؟
2 دفعہ انکار کیا آپ نے چائے کے لیے، ایک تب جب آپ پہلی دفعہ ادھر آئے اور ایک تب جب ہم ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں ملے تھے۔ اور وہ ہلکا سا سر جھکائے، نفی میں گردن چکائی اور جوتے سے زمین کو مسلتے ہوئے بولا، میں شادی شدہ آدمی ہوں، آبدار بی بی۔ پھر تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ترنت بولی۔ اوکے، میں آپ کے ساتھ چائے پیوں گا اگر میں باہر آیا تو، مگر آپ یہ اس کو دے دیں گی، فارس نے نرمی سے یاد دلایا۔ لیکن جب میں اس سے مل لوں گی تو فصیح کو دیا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ اس کو مار دے گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہی کریں۔ اس کی آواز سنجیدہ اور بے لچک تھی اور آبی نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے یہ کرنا؟ کیا کرنا؟ جیل میں بیٹھ کر خود مقید ہو کر بھی سب کو کنٹرول کرنا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، شرافت سے قید کے دن کاٹ رہا ہوں، وہ سادگی سے بولا اور لبوں میں مسکراہٹ آ گئی تھی اور آبی مسکرا دی۔ میں اس جیل صرف اس لیے گئی تھی کیونکہ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتی تھی اور دوبارہ کبھی میں ادھر نہیں جانا چاہتی، مگر آپ کے لیے میں یہ کر لوں گی۔ وہ فون بند کرنے لگی جب اس نے پکارا، آبدار؟ وہ ٹھہری۔ تھینک یو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا اور آبدار عبید کو نہیں معلوم وہ کیوں مسکرا رہی تھی، مگر وہ مسکرا رہی تھی اور ایک دم سے ساری دنیا خوبصورت ہی لگنے لگی تھی اور سین ہوا ختم۔ دوپہر کی نرم سنہری کرنیں کسرے کاردار کی اونچی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں اور لاؤنج میں کنارے پہ کھڑکی کے آگے شاہانہ کرسی پہ بیٹھی جواہرات کروفر سے ناک سے مکھی اڑا کر بولی، اور بھی کچھ کہہ رہے تھے تم؟ آپ کا اس ہفتے ایک فوٹو او پی کرنا ہے زلزلہ متاثرین کے ساتھ۔ وہ ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اپنے سیل فون پہ کچھ چیک کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ احمر، کیا یہ بہت مصنوعی نہیں لگے گا؟ مسز کاردار، سب کو معلوم ہے کہ فوٹو آپس جھوٹ اور بکواس ہوتے ہیں، لیکن اس جھوٹ کو پیش کرنے کے لیے مہارت بھی تو ہونی چاہیے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے نا، اس کا فوٹو آپ اتنا ہی ہٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے مجھے ہائر کیا، سو مجھے اپنا کام تو کرنے دیں۔ وہ تحمل سے کہہ رہا تھا اور جواہرات نے جواباً ہاتھ بڑھا کر اس کا شانہ تھپکا، جو تم کہو۔ اور لاؤنج کے انڈور پلانٹ کو پانی دیتی فیونا نے ذرا نظر اٹھا کر وہ منظر دیکھا اور پھر ناخوش سی ناک سے کوڑتی ہوئی واپس کام کرنے لگ گئی۔ اور وہ جواہرات کا اب صرف پی آر او نہیں تھا، نہ ہی وہ صرف اس کا امیج کنسلٹنٹ رہا تھا، وہ تو اس کا باڈی مین ہی بنتا جا رہا تھا۔ اور باہر لان میں کار رکی اور دروازے کھلے اور ہاشم کاردار کوٹ کا بٹن دباتا ہوا بند کرتا ہوا باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ آنکھیں سامنے اونچے کسر پہ جمائے، چہرے پہ سختی اور برہمی تاریکی کے ساتھ نکلتے رئیس سے بات کر رہا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹے کی ضمانت کے لیے واقعی کورٹ گیا تھا، مزید کیا معلوم ہو سکے؟ سر فاطمی نے پچھلے 3 ماہ میں 4 دفعہ ہمارے جاننے والے کے ایک کوریئر کے ذریعے کرنسی باہر لانڈری کروائی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے اثاثے باہر منتقل کر رہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے نام پہ ایک گھر بھی بارسلونا میں قسطوں پہ خرید رہا ہے۔ اچھا، وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ سنتا رہا۔ کیا اس سے بات کریں گے آپ؟ تمہاری جگہ خاور ہوتا تو یہ کبھی نہ پوچھتا، وہ کہہ کر لمحے بھر کو رکا، پھر سر جھٹک کر اوپر چڑھتا گیا۔ ابھی اس پہ نظر رکھو اور صرف نظر۔ وہ اندر آیا اور بس ایک سرسری سی نظر ماں اور اس کے باڈی مین پہ ڈال کر اوپر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب فریش ہو کر شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس آرام دہ حلیے میں نیچے آیا تو جواہرات تنہا بیٹھی تھی۔ وہ احمر کی چھوڑی کرسی پہ بیٹھ کے اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ آپ نے کال کی تھی، کوئی اہم بات؟ جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا اور خاور والے سارے مسئلے کے بعد بہت دن بعد وہ بالآخر ذہنی طور پہ پرسکون نظر آیا تھا اور جواہرات نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھپکا۔ ہاشم، شہری اور تمہاری ڈائیورس کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں، سعدی، خاور، وہ سارے مسئلے بھی حل ہو گئے ہیں، فارس بھی قصہ پارینہ ہو گیا، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بالکل، اور اب تمہیں جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ مجھ سے مسز شائستہ زکی نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کے لیے ہارون کو پیغام بھیجوا دوں۔ اگر ہارون آبی کے لیے انٹرسٹڈ ہوا تو مسز شائستہ زکی باقاعدہ پروپوزل دیں گی، لیکن اگر تم آبی میں دلچسپی رکھتے ہو تو کوئی فیصلہ کر لو۔ وہ کہنے کے ساتھ نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھپک رہی تھی اور ہاشم نے گہری سانس لے کر تنہے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے اور بولا کچھ نہیں، مگر چہرے پہ سب کچھ لکھا تھا۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ آبی کے لیے کسی اور کا پروپوزل آتا دیکھ کر تم ڈسٹرب ہو گئے ہو، اس لیے فیصلہ کر لو۔ ہاشم نے نظر اٹھا کر جواہرات کو دیکھا اور ذرا سا مسکرایا۔ واقعی اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا۔ سیڑھیوں کے اوپر کمرے کے آگے بنی ریلنگ پہ کھڑے نوشرواں کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ آبدار، وہی آبدار، وہ شدید ناخوش نظر آنے لگا تھا اور سین ہوا ختم۔ اس روز سردی کچھ زیادہ ہی تھی اور کمرہ عدالت میں ہیٹر چل رہا تھا اور زمر سرخ پڑتی ناک کے ساتھ اپنی میز پہ بیٹھی
गवाह के बयान को सुनती कागज़ पे कुछ लिख रही थी और उसका चेहरा बुखार की हिद्दत से गुलाबी पड़ रहा था। आंखों तले हल्के थे। फारिस गाहे बगाहे नज़र उठाकर उसको देखता। वो गो के पहले की तरह पुरसुकून था, मगर उसको देखते हुए आंखों में फिक्रमंदी आ गई थी और ज़रा सा उसकी तरफ झुककर वो बोला, तबीयत ठीक नहीं थी तो समात में ना आती, अगली तारीख का इंतज़ार कर लेती। और जुमर ने मलामती नज़रों से उसे देखा। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी रोज़ रोज़ शक्ल देखने का, मगर जो तुम्हारे घर वाले हैं ना वो बहुत परेशान हैं, चाहते हैं तुम जल्दी रिहा हो जाओ। तुम्हारी तो आदत है जेल जाना, तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उनको पड़ता है। फारिस ने सुकून से उसकी बात सुनी। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, जैसे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। सर झटक कर वो कटहरे की तरफ मुतवज्जा हुई और वो मुस्कुराहट दबाए खामोश सा हो गया। कटहरे में अब की बार एक दरमियानी उम्र की औरत खड़ी थी और सांवला मगर संजीदा चेहरा, नफीस लिबास और उठी हुई गर्दन। उसके सामने खड़ा प्रोसिक्यूटर सवाल कर रहा था, मकतूल यानी कि आपके शौहर कमरुद्दीन साहब फारिस गाजी का जिक्र आपसे करते थे? जी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सुनी सुनाई बात फिर से। जुमर ने बेजारी से आवाज़ बुलंद की और साथ ही जुकाम ज़दा सांस नाक से कोड़कर अंदर खींची। योर ऑनर, मकतूल की बात की अहमियत से दिफा कैसे इनकार कर सकता है? ओवर रूल। जज ने प्रोसिक्यूटर की पूरी तवज्जो सुनने की जहमत भी न की और नागवारी से जुमर का एतराज़ रद्द किया और वो शदीद कीना परवर नज़रों से उनको देखती रही। फारिस बार बार एक खामोश नज़र उस पर डालता था। जी, वो अक्सर फारिस गाजी का जिक्र करते थे। अब वो फारिस और उसकी दुश्मनी के मुतालिक कोर्ट को आगाह कर रही थी और जुमर सर झुकाए कुछ लिखते हुए सुनती रही। अपनी बारी आने पे वो उठी और उतने ही बुरे मूड के साथ उसके सामने जाकर खड़ी हुई। मिसेस कमरुद्दीन, मकतूल चंद दुकानों के मालिक थे, अच्छा खासा पैसा छोड़ कर गए थे। उनकी मौत के बाद वो पैसा किसको मिला है? वो शरन तकसीम किया गया। खातून संजीदगी और बुर्दबारी से बोली, चूँकि आपकी कोई औलाद नहीं थी तो वह रकम आपके और मकतूल के बहन के हिस्से में आई होगी? जी हाँ। मकतूल की बहन के शौहर आपके भाई हैं ना? वो पिछले माह गवाही देने के लिए आए थे। वो मकतूल के साले और बहनोई दोनों हैं। क्या यह दुरुस्त है कि आपकी वट्टे सट्टे की शादी थी? जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमरुद्दीन साहब की तमाम प्रॉपर्टी आपको और आपके भाई को मिली है। समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए वो बोली, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर तेजी से उठी। सस्टेन। जज साहब ने तनबीह भरी नज़र जुमर पे डाली। मिसेस कमरुद्दीन, वो गहरी सांस लेकर उसकी तरफ घूमी, क्या आपका और कमरुद्दीन साहब का कोई जॉइंट बैंक अकाउंट है? जी है। वो चौंकी। और क्या जिन दिनों कमरुद्दीन साहब जेल में थे आपने एक खतीर रकम निकलवा कर अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी? उसने चंद कागजात बारी बारी जज और प्रोसिक्यूटर के सामने रखे और एक कॉपी गवाह को थमा दी। खातून हाथ में पकड़े कागज़ को देखकर खामोश हो गई। मिसेस कमरुद्दीन, क्या यह दुरुस्त है कि जब कमरुद्दीन को इस खतीर रकम के ट्रांसफ़र का इल्म हुआ तो बैंक ऑफिस में बैठे उन्होंने आपके भाई के साथ काफ़ी झगड़ा किया? जी दुरुस्त है। निगाहें झुकाए वो बोली। और उस झगड़े में आपके भाई ने कमरुद्दीन साहब को शदीद बुरा भला कहा और उस झगड़े के 1.5 माह बाद कमरुद्दीन साहब का कत्ल हो गया, क्या यह भी दुरुस्त है? जी। वो हल्का सा बोली और निगाहें बदस्तूर झुकी हुई थी। मुझे मजीद कोई सवाल नहीं पूछना। वो कोर्ट को एक और सस्पेक्ट देकर आराम से मुड़कर अपनी कुर्सी की तरफ चली आई थी और अब पहले से बेहतर नजर आ रही थी। अलबत्ता फारिस ने हल्के सरगोशी की। प्रोसिक्यूटर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया? जुमर चौंकी और फारिस तीखी नज़रों से प्रोसिक्यूटर को देख रहा था, जो सारा वक्त खामोश बैठा रहा था और अब गवाह को री एग्जामिन करने उठ रहा था। और एकदम से जुमर को एहसास हुआ खराबी तबीयत के बाइस आज उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। मिसेस कमरुद्दीन, वो उसके सामने जाकर खड़ा हुआ, आपने वो रकम क्यों निकलवाई थी? जुमर आईब्रो इकट्ठे किए हुए आगे हुई। खातून खामोश रही। मिसेस कमरुद्दीन, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फाजिल अदालत के सामने आपका और आपके भाई का किरदार मशकूक हो जाएगा। मैं वो रुकी। 1 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस किया गया था। यह रकम उसके इलाज और सर्जरी के लिए निकलवाई थी। मैंने कमरुद्दीन साहब को परेशानी से बचाने के लाइल्म रखा था। मेरा भाई हर लम्हे मेरे साथ रहा और निगाहें झुकाए वो बोली तो आंखों से आंसू गिरने लगे। जुमर ने कराह कर आंखें बंद कर लीं और प्रोसिक्यूटर अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा रहा था। फिर मुड़कर फातिहाना अंदाज में जुमर को देखा। क्या आप री क्रॉस करना चाहेंगी गवाह को? नो थैंक्स। वो तल्खी से कहकर कागज़ पर लकीरें खींचने लगा और फारिस ने देखा वो सिर्फ तकोने बना रही थी। आज का दिन उसके लिए बहुत ही बुरा साबित हो रहा था और सीन हुआ यहाँ पे ख़त्म। होटल के किचन की वीरान पड़ी पेंट्री के दरवाजे से अंदर जाने के बाद फसी आबदार को राहदारी में आगे ले गया और एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे वो रुका।
मिस आप अपना पर्स सेल फ़ोन कुछ भी नहीं लेके जा सकती। मैं माजरत खा हूँ मगर हारून साहब आप पे भी भरोसा नहीं करते। सफ़ेद लंबा स्वेटर पहने और सुर्ख स्कार्फ में मलबूस आबी ने एक चुभती हुई नज़र उस पर डाली और मेज़ पे अपना पर्स उल्टाया। चाबियां, कलम, मोबाइल, लिपस्टिक, क्रेडिट कार्ड सब कुछ मेज़ पे गिरा था और अब वो हाथों से अंगूठियां उतारने लगी। फंसी शर्मिंदा होकर नहीं इसकी खैर है कहने लगा, मगर आबदार ने उसी खामोशी से अंगूठियां मेज़ पे पटकी और घड़ी खोल कर वहां रखी और स्कार्फ तले हाथ डालकर चेन नोच कर उतारी। दोबारा स्कार्फ तले हाथ डाला और अब सर की पेन उतारी और फिर दोनों हाथ उठाए। क्या तुम्हारी तसल्ली होगी? अब मैं क्लियर हूँ। और वॉक थ्रू गेट से गुजरी और कोई सायरन नहीं बजा और वह हर हाथ से पाक थी। फिर मुड़ी और इसी खश्म की नज़र से फंसी को देखा। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं उसका इंटरव्यू नोट करने के लिए नोटबुक और पेन उठा लूँ। ये कहते हुए अपनी चीज़ों की तरफ उसने इशारा किया। ऑफ कोर्स मिस। आबी ने उसे बुरे मूड से नोटबुक उठाई, सुनहरी पेन उठाया, फिर उसकी तरफ बढ़ाया। उनको भी चेक कर लो ताकि कल को अगर वो भाग जाए तो तुम मुझ पे इल्ज़ाम न धरो। चेक कर लो। मैं सिर्फ हुक्म की तामील कर रहा था। आई एम सॉरी। सीने पे हाथ रख के सर को खम देकर बोला और आगे बढ़ गया और आबी कलम और नोटबुक पकड़े उसके पीछे हो ली। जब सादी यूसुफ को उसके सामने लाकर बिठाया गया तो वो संजीदा नजर आ रही थी और सादी भी खामोश मगर उखड़ा उखड़ा सा लगता था। वही सफ़ेद शर्ट पहने जो अब धुल धुल कर बेरंग हो चुकी थी और वाइब्रो भिंचों से देख रहा था और खामोश और बिल्कुल चुप और फंसी आबदार के पीछे आ खड़ा हुआ। मुझे तुम्हारे नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में चंद सवाल करने हैं, खुश्क लहजे में कहते हुए उसने नोटबुक खोलकर कलम उस पर जमाया और पीछे से दबाया। निब निकल आई और उसने बुक पे चंद अल्फाज लिखे, फिर उसकी खामोशी महसूस करके सर उठाया। मुझे हाशिम से बात करनी, यहाँ कोई मेरी उससे बात नहीं कर पा रहा। ये कहते हैं उसका फ़ोन ऑफ है। साथ ही एक कुटीली नज़र पीछे खड़े फंसी पे डाली। आबदार ने गहरी सांस ली और निगाहें उस पर जमाए रखे बोली, तुम्हारी सर्जरी के दौरान खून ज़्यादा बह जाने की वजह से तुम क्लिनिकली मर चुके थे। मैं जानना चाहती हूँ कि उस दौरान तुमने क्या महसूस किया। ये लोग मुझे मार देंगे। उसकी आंखों में देखते बेचैनी मगर जब से बोला, हाशिम को बताओ कि ये मुझे मार देंगे। तुमने क्या देखा? कोई ख्वाब, कोई चेहरा या कोई ऐसा सफ़र जो तुम बयान ना कर सकते हो? तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? वो सुन रही थी और वो आपके बोला तो आवाज़ बुलंद थी और चेहरे पे दुख भी था। मैं न्यूट्रल। उसने क्लिक के साथ पेन बंद किया और नोटबुक पे रखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट में मज़ीद तुम्हारी बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर कुछ याद आ जाए तो उस पर लिख देना और किसी गार्ड को दे देना, वो मुझ तक पहुंचा देगा। फसी आबी के पुष्प पे खड़ा था और उसका चेहरा नहीं देख सकता था और ये अल्फाज कहते हुए आबी ने आईब्रो से कलम की तरफ इशारा किया, गोया इल्तजा की कि इसे पकड़ लो। और सादी ने लम्हे भर का तामुल किए बगैर कलम और नोटबुक थाम ली, पर बारी बारी उन दोनों के चेहरों को देखा और आबदार संजीदा सी उठ गई। चलो फसी, अगर ज़्यादा देर ठहरी तो मुझे तुम्हारे कैदी पे तरस आ जाएगा। बेनियाजी से कहकर वो बाहर जाने लगी। जब फसी रुका, 1 मिनट मुझे इसको चेक करने दो। वो सादी की तरफ बढ़ा। आबी मुंजमद हो गई और सांस तर रुक गया। फसी ने सादी के हाथ से नोटबुक ली और उसे खोला, अच्छी तरह खंगाला, सफ़े पलटाए, उनको सूंघा, कोई नादीदा इंक हो शायद। फिर मुतमईन होकर बुक वापस कर दी और बाहर की तरफ बढ़ गई और आबी की जान में जान आई। फसी को उस पर शक नहीं था क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं था जब आबदार अपने किसी मरीज़ को नोटबुक और कलम दे आई थी। फसी उसके साथ कई दफ़ा ऐसा मंजर देख चुका था जब मरीज़ बताने से ज़्यादा लिखना पसंद करते थे। बाद में फसी को नोटबुक वापस लाने के लिए भेजती थी और अब भी बाहर राहदारी में आगे बढ़ते उसने फसी से कहा था, जब वो मर जाए तो मेरी नोटबुक वापस ले आना। और अंदर अपने खाली कमरे में बैठा सादी दीवाना वार नोटबुक के सफ़े पलटता रहा। वहाँ भी के नोट करदा चंद NDEs लिखे थे और सादी बेकरारी सुन अल्फाज में कुछ तलाश कर रहा था, कोई पैगाम, कोई कोड, जबकि सुनहरी चमकता हुआ पेन लापरवाही से ही मेज़ पे पड़ा था और सीन हुआ ख़त्म। कसरे कारदार की एनेक्सी में उस सुबह शोर गुल बरपा था और सदाकत काम ख़त्म करके अपने क्वार्टर में चला जाता था। आज भी बाहर था। हसीना फारिग सी लाउंज में चौकी खींच कर बैठी, गाहे बगाहे किचन को देखती और इधर उधर टहलती। नुदरत भी तो किचन को ही अंगारा आंखों से देख देकर होल रही थी और उनका बस नहीं चल रहा था नींद को कच्चा चबा जाए। हसीना समेत सबको वहां से निकाल कर वो ओपन किचन में काउंटर टॉप के ऊपर चढ़ी खड़ी थी और आस्तीन चढ़ाए, दुपट्टा कसे, बाल बांधे वो किचन को डिक्लटर कर रही थी और गन से पाक। जब नुदरत को मालूम हुआ कि अपना कमरा हनीन ने साफ किया था तो वह काफ़ी खुश हुई थी और हैरान भी और जताया भी आज कहाँ से ख्याल आ गया। मगर चलो अच्छा है, उसको भी एहसास हुआ घरदारी का। यहाँ तक तो ठीक था, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता दराज खुलने पे मालूम हुआ कि आधे से ज़्यादा सामान हनीन बीबी घर से बाहर कर चुकी हैं तो नुदरत पहले हैरान और फिर गुस्सा हुई। हालांकि हनीन ने काम की कोई भी चीज़ नहीं फेंकी थी, लेकिन वो माऊ वाली आदत के 1970 की दिहाई की भी सुइयां धागे संभाल कर रखेंगी कि शायद क़यामत से पहले काम आ जाए। चलो यहाँ तक भी ठीक था, मगर जब वो पिछले 2 हफ्तों के दौरान बारी बारी हर कमरा मासवाए जुमर के कमरे के साफ करने लगती तो नुदरत को गुस्सा आ जाता। और आज सुबह जब उसने किचन में कदम रखा, यानी कि उन सबको बाहर निकाला, तो नुदरत जुल्फ़िकार खान के बर्दाश्त करना तो उसके लिए नामुमकिन हो गया। हर चीज़ हिला दोगी, फेंक दोगी, वो कैबिनेट क्यों खोल रही हो? ये मसालों के डब्बे क्यों निकाल रही हो? वो वहीं
اور ہنا کا اتنا روب تو تھا کہ منع کرتی ہو تو اب کچن میں نہیں جانا اور بار بار پریشانی سے پکارتی، مگر حنین پرسکون تھی اور گھٹنوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پہ بیٹھی اوپری کیبنٹ سے چیزیں نکال نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ رہی تھی۔ میں کوئی بھی کام کی چیز نہیں پھینکوں گی امی، صرف ایکسپائرڈ مسالے کے پیکٹ نکال رہی ہوں، شیشوں والے مسالے شیشیاں دھو کر سکھا کر واپس ڈال دوں گی، اندر پڑے سارے برتن دھونے ہیں، گند نکالنا ہے، صاف اخبار بچھا کر ہر چیز سیٹ بھی تو رکھنی ہے۔ ہاں بھائی، ماں تو پھوڑ ہے، ماں کو تو کچھ آتا ہی نہیں، 3 بچے پال کر بڑے کیے، جاب بھی کی ساتھ میں، گھر بھی سنبھالا، مگر نہیں۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھی کیبنٹ پہ ہاتھ رکھے مڑ کر ندرت کو دیکھنے لگی۔ پتہ کیا امی، ہر عورت کے اندر ایک شدید پوزیسو قسم کی عورت ہوتی ہے، جیسے وہ اپنی ساس یا اپنی بہو کی خود مختاری اپنے گھر میں نہیں برداشت کرتی، اسی طرح وہ اپنی بیٹی کی بھی خود مختاری نہیں برداشت کرتی۔ آپ مائیں یہ تو چاہتی ہیں کہ بیٹی بستر سے اٹھے تو چادر درست کر کے اٹھے، مہمانوں کے سامنے چائے دینے کا سلیقہ آتا ہو، مختلف کباب بھی بنا لے، اپنا کمرہ بھی صاف رکھا کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، مگر جب بیٹی نے اپنی مرضی سے گھر سیٹ کرنا چاہا تو وہاں آپ کے اندر کی عورت جاگ گئی۔ اسی لیے لوگوں نے ہاؤس وائف یا ہاؤس کیپر کی ٹرم بنائی ہے کہ صرف گھر کے صاحب کی بیوی یا گھر کی نوکرانی ہی کم چیزوں کو رکھنے اور چھیڑنے میں خود مختار ہوتی ہے۔ مگر اب وہ دور ختم ہوا، آج سے حنین یوسف ایک نئی ٹرم ایجاد کر رہی ہے، ہوم گرل۔ گھر کے کام سیکھنے چاہیں اگلے گھر کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر کے لیے، ہر وہ گھر جہاں وہ رہے، صرف اگلے گھر کے لیے نہیں۔ اور اگر حسینہ سامنے دانت نکوستی سن نہ رہی ہوتی تو ندرت کا ہاتھ بار بار جوتے تک جا کر رک نہ جاتا۔ قریباً 3 گھنٹے بعد وہ دھلے دھلائے کچن کے سامنے تھکن سے چور کھڑی تھی۔ اب کچن کیبنٹس اندر سے بھی صاف اور حجم میں تھیں۔ سب اس نے خود کیا تھا، یہ نوکرانیوں کے کرنے کے کام نہیں تھے۔ امی کی 100 صلواتیں سن کر بھی بہری بنی، ڈی کلٹر چیریٹی کے بڑے بڑے شاپ پر باہر کوڑے کے ڈبے میں ڈال کر آئی، اور اب بس ایک کام رہ گیا تھا، اپنے بیڈ روم کی ایک وہ دروازیں اس نے چھوڑ دی تھیں اس روز، اب ان کو نکال کر لاؤنج میں لے آئی اور ان میں سے ضروری کچرا اور خیرات کا سامان الگ کرنے لگی تھی۔ اور ویسی بے حال بندے بالوں اور تھکے چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی اور گود میں رکھے پرس کھول کھول کر دیکھ رہی تھی، جب بڑے ابا اپنی ویل چیئر دھکیلتے قریب میں آ کر خاموشی سے مسکراتے اس کو دیکھنے لگے۔ وہ مگن سے پرس خالی کر رہی تھی، اس کے سارے پرس سے دفتن وہ رکی ٹھٹکی، ایک پرس میں سے 500 کا نوٹ نکلا، کھولا تو 50 اور 20 کے بھی نوٹ تھے، ایک میں چند سکے، تو اس نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھایا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ پرانے پرسز میں پیسے ہیں، عجیب اتفاق ہے۔ یہ اتفاق نہیں، ابا مسکرائے، یہ تحفہ ہے۔ تحفہ؟ وہ چونکی۔ جب چھوٹی تھی تو سنتی ہوگی کہ دنیا میں صرف انسان اور جانور لیونگ تھنگس ہوتے ہیں، بڑی ہوئی تو پتہ چلا ہوگا کہ پودے اور درخت بھی جاندار ہیں، مگر دین پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر پتھر، ہر دیوار، سب جاندار ہیں۔ قیامت کے دن گواہی دیں گے نا، یہ پتھر، یہ گھر، یہ جگہیں کچھ محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تبھی گواہی دیں گے نا۔ اسی لیے زمین پہ آہستہ اور تمیز سے چلنا چاہیے۔ اسی لیے کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور یاد ہے ایک پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سلام کیا کرتا تھا۔ اس لیے ان چیزوں کے ساتھ جھکے ہوئے اللہ کو سجدہ یہ کر رہے ہیں، یہ سب لیونگ تھنگس ہیں، تمہیں دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکے۔ جب کوئی لڑکی اپنی الماری کا، اپنے کمرے کا خیال رکھتی ہے، اس کے اندر کا زائد بوجھ نکال کر اس کو ہلکا پھلکا اور صاف کرتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، تو یہ الماریاں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہیں، اور ان کے کونے کھدروں سے کوئی نہ کوئی تحفہ تو نکل ہی آتا ہے، کبھی کوئی پرانی کھوئی ہوئی چیز، کبھی برسوں کے بھولے ہوئے پیسے۔ اس لیے ان در و دیواروں کا نا، ان چیزوں کا خیال رکھا کرو، یہ بھی تم سے پیار کریں گی۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق بہت احسان ماننے والی اور بہت ہی قدردان ہے۔ اور حنین نے متحیر سے ہو کر ان پیسوں کو دیکھا، اور پھر ابا کو روز کے اوپر جیسے ایک نیا انکشاف ہوا تھا۔ اسی ٹرانس کی سی کیفیت میں وہ بولی، ابا کوئی کہتا ہے لڑکیاں خلا اور چاند تک پہنچ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے وہ کورٹ، ہسپتال، فوج، ہر میدان کو فتح کر رہی ہیں۔ اب میں سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہو اگر لڑکیاں اپنے گھروں کے کونوں کھدروں تک بھی پہنچ جائیں، اگلے گھر جانے کے لیے نہیں، دوسروں سے تعریف سننے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ صفائی کے بغیر تو ایمان ادھورا ہوتا ہے، اور اس لیے کہ فرشتے صاف جگہوں پہ آتے ہیں۔ جب ہمارے گھر اندر سے اتنے گندے ہوں گے، الماریوں کے اندر دنیا جہان کا گند سڑ رہا ہوگا، ڈسٹ بن کچرے سے ابل رہے ہوں گے، تو کیا فرشتے ہمارے گھروں میں آنا پسند کریں گے؟ وہ اب سر جھکائے خود سے بولتی پرس الٹا رہی تھی، اور ایک 5 روپے کا سکہ گود میں گرا اور وہ مسکرا دی۔ اس کو اب سمر، اسامہ یا ندرت کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا گھر، اس کی الماریاں، اس کے در و دیوار تو واقف تھے نا اس کی محنت سے، وہی اس کو شکریہ کہہ رہے تھے، اور حنین یوسف کے لیے یہی بہت تھا۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔
ملاقاتی ہال میں معمول کا شور و غل برپا تھا۔ گلاس بوتھ کے دونوں طرف فارس اور زمر بیٹھے تھے اور درمیان میں شیشہ تھا جس میں ننھے ننھے سوراخ تھے، اور ساتھ میں قطار میں 2 درجن بوتھ لگے ہوئے تھے، اور ایک طرف قیدی تھے اور دوسری طرف ان کے عزیز و اقارب جن سے ملاقات کر رہے تھے، اور وہ سر جھکائے سنجیدہ اور خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ فارس نے انگلی سے شیشہ کھٹکھٹایا اور زمر نے چونک کر سر اٹھایا اور بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور پریشان ہو کیا؟ اور زمر نے سر جھٹکا اور فائل کھولی اور کان کے پیچھے بال رکھے اور سر جھکایا۔ وہ کہہ رہی تھی، پروسیکیوٹر نے بہت سے گواہ گیو اپ کر دیے ہیں۔ جب وکلا چاہتے ہیں کہ کوئی کیس جلد از جلد چلے تو وہ کم سے کم گواہ پیش کرتے ہیں۔ میری یہی اسٹریٹجی تھی، مگر میں تمہارے گواہی دینے سے خوش نہیں ہوں۔ خیر تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو تمہیں وٹنس پریپ کرانی ہے، وقت کم ہے۔ کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ جب وہ کوئی ایسا سوال پوچھیں جس کا جواب نہ دینا ہو تو 4 لفظ بول دینا، آئی ڈونٹ ریکال، مجھے یاد نہیں۔ قانوناً تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا، اور جب وہ تم سے پوچھیں کہ اس رات تم کہاں تھے تو کہنا میں نے بہت دفعہ بتایا کہ میں اس رات گھر تھا۔ اب یہ سچ ہے کیونکہ تم بہت دفعہ کہہ چکے ہو کہ تم اس رات گھر پہ تھے، تو تمہاری بہت دفعہ کہی ہوئی بات سچ تھی یا جھوٹ کی الگ بات ہے۔ اوکے، اس نے سر کو خم دیا اور وہ اس سے سوال پوچھنے لگی۔ فارس غازی، کیا آپ کے اور قمر الدین صاحب کے درمیان کوئی دشمنی تھی؟ مجھے یاد نہیں، وہ پرسکون سا بولا۔ کیا آپ نے قمر الدین کو جیل میں پیٹا تھا؟ مجھے یاد نہیں۔ گڈ، وہ ذرا سا مسکرائی۔ اب بہتر نظر آنے لگی تھی وہ۔ کیا آپ نے قمر الدین کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی؟ نہیں۔ آپ 28 اور 29 اگست کی رات کہاں تھے؟ جیسے کہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں اس رات گھر پہ تھا۔ تائیدی انداز میں آئیبرو اٹھائی اور زمر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کیا آپ پوری رات گھر پہ تھے؟ مجھے یاد نہیں۔ وہ سلجھے ہوئے انداز میں جواب دے رہا تھا اور زمر کی رنگت واپس آ رہی تھی، اور وہ کٹہرے میں کھڑے کوئی غلط بات نہیں کرے گا اس کی امید بڑھنے لگی تھی، مگر وہ فارس تھا، اس پہ اعتبار کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اور سین ہوا ختم۔ ٹھوکر سے میرا پاؤں تو زخمی ہوا ضرور، رستے میں جو کھڑا تھا وہ کوہسار ہٹ گیا۔ وہ صبح سرد اور ظالم تھی، خاموش اور بے حس۔ آج کمرہ عدالت میں بیٹھے فارس غازی نے سیاہ پینٹ کے اوپر گرے شرٹ اور سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا، تازہ شیف، ذرا بڑے بال گیلے کر کے پیچھے کو بنائے، اور وہ سنجیدہ مگر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی سیاہ کوٹ اور گھنگریالے بالوں والی زمر کا چہرہ زرد تھا۔ اتنے ہفتوں کی انتھک محنت اور ذہنی دباؤ نے اسے اپنی صحت کی طرف سے غافل کر رکھا تھا۔ آج بھی وہ پہلے سے کمزور نظر آ رہی تھی۔ پچھلی کرسی پہ سیاہ کوٹ میں ملبوس احمر شفیع بیٹھا تھا۔ اس کی لاء ڈگری اور لائسنس کے باعث اسے ادھر بیٹھنے کا موقع مل ہی جاتا تھا۔ زمر کو 99% یقین تھا کہ اس کی ڈگری جعلی تھی، مگر اپنے دفاع میں وہ صرف اتنا ہی کہتا کہ بغیر لاء ڈگری کے وہ سیاسی کنسلٹنٹ تو بن ہی نہیں سکتا تھا، اور چونکہ بات درست تھی اس لیے وہ باز پرس نہیں کرتی تھی۔ جب فارس اٹھنے لگا تو زمر نے بے چینی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بہت احتیاط سے گواہی دینا پلیز، کچھ غلط مت کرنا۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے زمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے 3.5 مہینے کچھ نہیں کیا، جو تم نے کہا وہی کیا، ایسا ہی ہے نا؟ زمر کا سر اس بات میں ہلا۔ میں یہاں خاموشی سے بیٹھ کر وکیلوں کی بیکار بحثیں سنتا رہا، ایسا ہی ہے نا؟ زمر نے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میرے بولنے کا وقت ہے اور ان سب کے سننے کا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زمر کے پیچھے کسی کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ زمر نے چونک کر گردن پھیری تو استغاثہ کی کرسیوں پہ بیٹھے قیمتی نفیس سوٹ میں ملبوس آدمی کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئی۔ یہ تو سابق پروسیکیوٹر جنرل ہیں، یہ ادھر کیسے؟ فارس لا علمی سے شانے اچکائے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور زمر نے گھوم کر احمد کو دیکھا جو نگاہیں اوپر چبوترے پہ جمائے بیٹھا تھا۔ پروسیکیوٹر جنرل ادھر کیا کر رہے ہیں احمد؟ مجھے نہیں معلوم، غازی نے کہا تھا ان کو بلاؤ، میں نے صرف اتنا ہی کیا ہے۔ ان کی موجودگی یہاں یقینی بنائی ہے اور کچھ نہیں۔ فارس نے کہا تھا۔ وہ متعجب رہ گئی اور پھر واپس گھومی اور الجھن سے فارس کو دیکھا جو کٹہرے میں کھڑا حلف لے رہا تھا، اور وہ اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور ساری باتیں اب ذہن سے جھٹک کر وہ گواہی لینے لگی۔ ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیے، اس نے خشک لہجے میں مخاطب کیا، اور وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، فارس طہیر غازی۔ نظریں زمر پہ جمی تھیں۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ کو 13 اکتوبر کی شام اپنے گھر سے گرفتار کیا گیا؟ جی۔ وہ اب اس سے چند روٹین کے سوالات کر رہی تھی اور وہ مختصر جواب دے رہا تھا۔ آخر میں اس نے پوچھا، کیا آپ حلفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا قمر الدین چودھری کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی ہاں، میں نے یہ قتل اور اغوا نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ زمر مڑی اور پروسیکیوٹر کو یور وٹنس کہہ کر
مخاطب کرتی اپنی کرسی پہ آ بیٹھی۔ پروسیکیوٹر لبوں پہ معنی خیز مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ فارس غازی، آپ نے ابھی کہا کہ آپ مقتول کو جیل کے زمانے سے جانتے تھے، کیا آپ دونوں کے درمیان کوئی دشمنی، کوئی رقابت تھی؟ مجھے یاد نہیں۔ کٹہرے پہ ہاتھ رکھے کھڑے وہ پروسیکیوٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پرسکون سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے قمر الدین چوہدری کو پیٹا تھا؟ آئی ڈونٹ ریکال۔ پروسیکیوٹر نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کیا قمر الدین کے جیل سے چھوٹنے کے بعد آپ کا اس سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ مجھے یاد نہیں۔ آپ 28 اور 29 اگست کی درمیانی رات کہاں تھے؟ میں رات 9 بجے گھر آ گیا تھا اور اگلی صبح 7:30 بجے گھر سے نکلا تھا۔ زمر نے بے اختیار اسے دیکھا، وہ محتاط الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے پروسیکیوٹر جنرل کو دیکھا، وہ انگوٹھے کے ناخن سے انگشت شہادت کا ناخن رگڑتے توجہ سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ پوری رات گھر پہ رہے تھے؟ پروسیکیوٹر نے وہ سوال پوچھا جس کا زمر کو دھڑکا تھا۔ کمرہ عدالت میں چند ثانیے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر فارس طاہر غازی نے اٹھی گردن اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا، نہیں، اور زمر کا دل لمحے بھر کے لیے رکا۔ احمد بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھا اور پروسیکیوٹر بھی 2 قدم مزید قریب آیا۔ تو آپ اس رات کہیں جا کر واپس آئے تھے؟ پروسیکیوٹر کو مجھے یاد نہیں کی توقع تھی اور وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ میں 11 بجے گھر سے نکلا تھا اور صبح 5 بجے واپس آیا تھا۔ اور زمر نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ آپ 11 سے 5 کے دوران کدھر گئے تھے؟ فارس نے ایک علاقے کا نام لیا جو ڈاکٹر ایمن کے ہسپتال کے قریب ہی تھا۔ یہ علاقہ قمر الدین کے قتل کی جگہ سے کافی دور ہے، میں پوری رات اسی علاقے میں تھا، وہ پرسکون سے کہہ رہا تھا، اور زمر کو نہیں سمجھ آئی کہ وہ کس بات پہ اعتراض کرے۔ اس کا گواہ اپنے ہی خلاف ہوسٹائل وٹنس بن رہا تھا۔ اور آپ وہاں کس جگہ تھے؟ وہ لمحے بھر کو رکا۔ میں ایک عمارت میں گیا تھا۔ اور کیا وہ کوئی خالی عمارت تھی، کوئی زیر تعمیر ہسپتال، کوئی فیکٹری جہاں آپ کی ایلیبائی ثابت کرنے کے لیے ایک شخص بھی نہ ہو؟ پروسیکیوٹر کے لبوں پہ استحصائیہ مسکراہٹ بکھری۔ وہاں 32 لوگ تھے جنہوں نے مجھ ادھر دیکھا پوری رات، میرے 32 ایلیبائز ہیں۔ جہاں پروسیکیوٹر لمحے بھر کے لاجواب ہوا، وہاں زمر نے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ اسی طرح پرسکون کھڑا تھا۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کراہ کر آنکھیں مینچی۔ 32 لوگ؟ پروسیکیوٹر قدرے ہکلا کر سنبھلا، یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ ایک میٹنگ پیلس ہے، ملاقات کی جگہ، بور ہوئے لوگ ادھر ہی جاتے ہیں۔ اور آپ ادھر کیوں گئے تھے؟ میں کافی پینے گیا تھا، وہ تازہ دم سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور پروسیکیوٹر کو سمجھنے میں چند لمحے لگے۔ آپ کا مطلب ہے یہ کوئی بار یا کلب جیسی جگہ ہے؟ جی ہاں۔ اچھا، تو وہاں لڑکیاں بھی ہوں گی؟ پروسیکیوٹر نے اب کے مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ کیا آپ کسی لڑکی کے ساتھ تھے؟ وہاں لڑکیاں نہیں ہوتی، صرف مرد ہوتے ہیں، وہ الفاظ توڑ توڑ کر بولا تھا، اور لمحے بھر کو کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی اور زمر کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ بالکل سن سی فارسی کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، سو آپ اس کلب میں تھے پوری رات؟ پروسیکیوٹر صاحب، وہاں 32 لوگ، 32 مرد اس رات موجود تھے۔ کلب کی لابی کی CCTV فوٹیج میں میرے آگے پیچھے داخل ہونے والے 32 لوگوں کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ کے تو نام بھی مجھے یاد ہیں جو کولمبیا سے پڑھ کر آیا تھا، اور ایک بڑے سرکاری عہدیدار کا بیٹا ہے، وہ بار کاؤنٹر پہ میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس کا بازو فریکچر ہوا تھا۔ اور سمر نے بے اختیار گردن موڑ کر پروسیکیوٹر جنرل کو دیکھا جن کی نظریں فارس غازی پہ گڑی تھیں اور کان سرخ تھے۔ ادھر وہ پرسکون سے کہہ رہا تھا، اور جج صاحب ایک دم چونک کر فارس کو دیکھنے لگے۔ آپ پروسیکیوٹر صاحب ان 32 لوگوں کو کورٹ بلائیں اور میری ایلیبائی کی تصدیق کر لیں، میں آپ کو ان کے نام دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے مجھے گرفتار ہی ان لوگوں کے ناموں کے لیے کیا ہے نا، تو مجھ سے نام پوچھ لیں۔ سادگی سے جج صاحب کی طرف دیکھا۔ بالکل، آپ ان کے ناموں کی فہرست عدالت میں جمع کروا دیں، عدالت ان کو باری باری طلب کر کے سوال جواب کر لے گی۔ پروسیکیوٹر کا اعتماد واپس آنے لگا۔ یور آنر، وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اب کچھ اسے سمجھ میں آنے لگا تھا۔ فارس غازی ان لوگوں کی فہرست عدالت کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عزت دار لوگ ہیں، اور یہ ان کی توہین ہوگی۔ جیسے ایک سابقہ سرکاری آفیسر کا بیٹا جس کا بازو فریکچر ہوا تھا وہ جج بننے جا رہا ہے، اس کی گواہی سے اس کا کریئر متاثر ہوگا۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی اور پروسیکیوٹر نے جھلا کر اسے دیکھا۔ یور آنر، اگر دفاع کو ملزم کی ایلیبائی ثابت کرنی ہے تو ان کو وہ فہرست عدالت کے حوالے تو کرنی ہی ہوگی۔ شور، میں تو تیار ہوں دینے کے لیے، اس فہرست کے لیے تو آپ نے مجھے گرفتار کیا ہے، وہ پرتپش مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، اور پروسیکیوٹر نے اب کے الجھ کر اسے دیکھا۔ کون سی فہرست؟
آپ کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ آپ نے قمر الدین کا قتل کیا ہے۔ جج صاحب چونک جانے کے انداز میں باری باری کبھی فارس کو دیکھتے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتے سابق پی جی کو۔ کیا آپ ایک بھی ثبوت لا سکے اپنے الزام کے حق میں؟ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہی تھی۔ فارس غازی بے گناہ ہے، کیا اس کے 4 سال ضائع کر کے لوگ خوش نہیں ہوئے جو اس کو ایک دفعہ پھر قید کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ وہ اپنا بیان دے چکا ہے۔ یہ کیس آف 2 ورژنز ہے۔ وہ اس رات قتل کی جگہ سے بہت دور تھا، ہمارے پاس 32 گواہ ہیں، لیکن ان کے نام پروسیکیوشن کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پبلک پروسیکیوشن آفس کو سابق افسروں کے بارے میں انتقامی کارروائیاں کرنے کا اختیار دے دیں۔ پہلی دفعہ پروسیکیوٹر چونکا، مڑ کر تماشائیوں کی طرح بیٹھے سابق پی جی کو دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے، اور لمحے بھر کے لیے پروسیکیوٹر کا اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ 1 منٹ مسز زمر۔ نہیں جناب عالی، اب وہ وقت آ گیا جب ہم فارس غازی کو اکیلا چھوڑ دیں، اسے اس کی زندگی جینے دیں اور اس کے اوپر یہ جھوٹے مقدمات ختم کر دیں۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آواز غصے سے پھٹ رہی تھی۔ یور آنر، مسز زمر کیس کا رخ دوسری طرف موڑ رہی ہیں، یہ غلط بات کر رہی ہیں۔ پروسیکیوٹر پر اعتماد نہیں لگ رہا تھا، اور کبھی وہ پیچھے بیٹھے پی جی کو دیکھتا اور کبھی کٹہرے میں کھڑے فارس کو، اور وہ دونوں پروسیکیوٹر سے بے نیاز ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے، اسپاٹ گہری نظروں کے ساتھ۔ مسز زمر واقعی غلط بات کہہ رہی ہیں، جج صاحب نے برہمی سے پروسیکیوٹر کو مخاطب کیا۔ یہ 2 ورژنز کا کیس نہیں ہے، یہ فردر انکوائری کا کیس ہے۔ اور زمر نے بے اختیار میز پر دونوں بازو رکھے اور چہرہ ان میں گرا دیا، اور فارس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ایک فشنگ ایکسپیڈیشن ہے، اور مجھے اس بینچ پہ بیٹھے شرم آ رہی ہے کہ پبلک پروسیکیوشن آفس انتقامی کارروائیوں کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے۔ جناب عالی، یہ سچویشن کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر بوکھلا کر احتجاج کرنے لگا، مگر جج صاحب نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سرکاری آفس نے اس کیس میں اپنی ذمہ داری درست طریقے سے انجام نہیں دی۔ آپ کے گواہوں کے بیانات میں جھول ہے، شواہد ناکافی ہیں، شریک جرم کریڈیبل نہیں۔ آپ نے 3.5 ماہ سے ایک ایسے آدمی کو زیر حراست رکھا ہوا ہے جس کو مقید کرنے کے لیے آپ کے پاس ناکافی ثبوت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ شدید برہمی سے کہہ رہے تھے، اور پروسیکیوٹر لب کاٹتا سننے پہ مجبور تھا۔ ان 32 لوگوں کو کورٹ میں گھسیٹنے کی میری نظر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت فارس غازی کے بیان سے مطمئن ہے، اور سیکشن 249 CRPC کے تحت فارس غازی کو ناکافی شواہد کے باعث باعزت بری کرنے کا حکم دیتی ہے، اور پبلک پروسیکیوشن آفس کو انتباہ کرتی ہے کہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اترنے سے گریز کریں، تو یہ موجودہ پروسیکیوٹر جنرل کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ شدید غصے اور ناگواری سے کہہ کر جج صاحب نے اپنا تھوڑا زور سے میز پہ دے مارا، اور پیچھے بیٹھے سابق پی جی نے آنکھیں میچ کر گہری سانس لی، اور پھر فارس کو دیکھ کر سر کو ذرا سا خم دیا اور اٹھ کر باہر چلے گئے، اور وہ اس کے احسان مند تھے۔ اور آپ فارس طاہر غازی، جج صاحب نے رخ اس کی طرف پھیرا، مجھے افسوس ہے اور شدید دکھ ہے کہ آپ کو فشنگ ایکسپیڈیشن کا شکار کر کے اتنے ماہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے۔ میں پبلک پروسیکیوشن آفس کو ایڈوائز دوں گا کہ وہ آپ کو معذرت پیش کریں۔ اور فارس نے کٹہری کی ریلنگ پہ ہاتھ رکھے اٹھی گردن اور زخمی آنکھوں کے ساتھ بس اتنا کہا، آپ کا شکریہ یور آنر، لیکن ان کی معافی میری زندگی کے 4.25 سال نہیں لوٹا سکتی۔ میرے خاندان اور دوستوں میں ہوئی جو میری بے عزتی ہے اور توہین ہے وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتی۔ میری 2 دفعہ کھو جانے والی نوکریاں عزت سے مجھے واپس نہیں مل سکتی۔ جب آپ کسی بے گناہ آدمی کو قید میں ڈالتے ہیں تو آپ اس کو معصوم نہیں رہنے دیتے، وہ اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، کوئی قیامت آئے گی بھی یا نہیں، مگر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ بے گناہ آدمی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے جو بھی کرے وہ قانوناً اور شرعاً درست ہوتا ہے۔ بھنچے ہوئے آئی برو کے ساتھ وہ نیچے اتر آیا۔ زمر اس وقت ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی، مگر وہ یہاں رو بھی نہیں سکتی تھی، اور سارے آنسو اندر اتار کر اس نے چہرہ اٹھایا اور نگاہیں جھکائے بال کان کے پیچھے رکھتے ہوئے اپنے کاغذ ترتیب سے رکھنے لگی، اور وہ خاموشی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ پروسیکیوٹر اب جج صاحب سے بات کر رہا تھا، اور صفائیاں اور معذرتیں، اور زمر نے نگاہیں جھکائے کاغذ پہ لکھا، تم اس رات ہسپتال بھی گئے تھے یا نہیں؟ اور فارس نے قلم اٹھا کر اس کے نیچے لکھا، صرف 25 منٹ کے لیے گیا تھا، آپ کا کیا خیال ہے میں اتنی گرمی میں پوری رات اسی جگہ بیٹھا رہا تھا؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس رات تم کہیں اور تھے؟ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ سادگی سے لکھ کر کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا، اور زمر کی تیوری چڑھ گئی، اور کاغذ پہ چند ہند سے لکھ کر اس کے سامنے اس نے ڈال دیا، یہ میری بقایا فیس ہے، وقت پہ ادا کرنا۔ خفگی سے سرگوشی کی تو فارس نے مسکرا کر اسے دیکھا، مجھے ریسیو کرنے نہیں آؤ گی؟ ٹیکسی کر کے آ جانا۔ وہ رخ موڑے سنجیدگی سے جج صاحب کی طرف متوجہ تھی، اور ٹیکسی کا کرایہ اپنی گرل فرینڈ سے مانگ لینا۔ وہ اٹھ کر آگے چلی گئی، اور وہ تکان بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑی تو احمر ابھی تک ششتر بیٹھا تھا، اس کو متوجہ پا کر آگے ہوا، تو اس رات تم ایسی جگہ تھے جس کے بارے میں کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ واو، ایسے طریقے مجھے کیوں نہیں سوچتے؟
وہ محسوس ہوا تھا، اور فارس پیچھے کو جھکا اور دھیرے سے کہنے لگا، تم نے میرے کیس کے لیے تمام انویسٹیگیشن کی، اس کے لیے تمہارا اس کی فیس اس پہ لکھی ہوئی ہے۔ احمد نے فوراً سے کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا، پلس کچھوؤں کے پیسے الگ ہیں اور ٹیکس الگ ہے، ویکینڈ سے پہلے ادا کر دینا۔ اور وہ جو شکریہ ادا کرنے لگا تھا رک کر اس کاغذ کو پڑھنے لگا، آئیبرو بے اختیار اٹھے اور باری باری فیس کے دونوں تحریر مطالبوں کو دیکھا اور پھر ماتھے پہ بل لیے، بہت بہتر کہہ کر خفگی سے رخ موڑ لیا۔ اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، اور اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو کرتے ہیں ختم۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔